السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ استغفار بھی ڈیلی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ پریشان ہیں، مصیبتوں میں الجھے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، آزمائشیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک عمل بتلاؤں گا، ایک وظیفہ بتلاؤں گا۔ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آزمائشیں انشاءاللہ وہ عمل کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے۔ دیکھیے، تہجد کے وقت میں نماز تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں تو تہجد کے وقت میں یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کیجئے، کیونکہ نماز تہجد سے آپ کے جتنے بھی ناممکن کام ہیں وہ ممکن ہو جائیں گے۔ تہجد کے خاموش سجدوں اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی سی پکار بھی اللہ کے عرش تک سیدھی پہنچتی ہے۔ تو یہ تہجد بہت قیمتی عبادت ہے، تہجد کو ہلکے میں نہ لیں، یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کے تاریکیوں میں مناؤ، تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ آپ کی ہر التجا، ہر خواہش، ہر تمنا اللہ رب العزت پوری کر دے گا۔ اگر آپ تہجد کا اہتمام کریں گے، آپ کی ہر التجا پوری ہو جائے گی۔ تو نماز تہجد کا پڑھنے کا آپ معمول بنائیے اور اس کو پڑھیے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی آپ کو اللہ رب العزت توفیق دے۔ نماز تہجد آپ پڑھیں، نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ یہ مختصر سا عمل کیجئے۔ مختصر سا عمل کیا ہے، ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے، اور ایک آیت ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے، اور ایک درود شریف پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی اور اللہم بارک، یہ دونوں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، دونوں پڑھ کر ایک درود شریف ہوتا ہے۔ تو اللہم صلی اور اللہم بارک، یہ یعنی درود ابراہیمی آپ 11 دفعہ پڑھیں۔ یہ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کو آپ 11 دفعہ سے لے کر 21 دفعہ پڑھیں۔ اس کو 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 21 دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ 21 دفعہ پڑھیں، 11 مرتبہ درود شریف، پھر 21 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ وقت کم ہے تو 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ 21 دفعہ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر شخص کو یہ سورت یاد ہوگی۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے یہ قرآن کریم کی، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بتلاتی ہے، اللہ رب العزت کی عظمت کو اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کی بے نیازی کو بتلاتی ہے، اللہ رب العزت کے شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آیت، یہ اور سورت، یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم ان کو پڑھ کر جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ دے گا۔ تو آپ کو یہ جو سورت ہے سورہ اخلاص، یہ آپ کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، 41 یعنی 41 دفعہ آپ کو یہ سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا عمل اور کیجئے، بالکل چھوٹا سا عمل، یعنی 21 مرتبہ آپ یہ کلمہ اور پڑھیے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھیں۔
پھر جو ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں. آپ جو مانگیں گے جتنے بھی ناممکن کام ہیں اللہ رب العزت ممکن کر دے گا، کیونکہ تہجد نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے. تہجد کی دعائیں اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے. تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہے دعا کی قبولیت کے لیے. اگر تمہیں کوئی چاہت تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہارے دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے. یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے. نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا مقام ہے تو پھر نماز تہجد کا مقام ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیجئے. اللہ رب العزت حالات بدل دے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.